مولانا ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غری کے رحمت کر دے اپنے نماز پڑھائی تو حضرت سخت مزاج کے تو تھے اور ہونا بھی چاہیے. کسی نے پیچھے نماز پڑھی تو اس کا آمین داڑھی منڈا تھا. حضرت جی نے سلام پھیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا منظور محنگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں. ایک آدمی وہ داڑھی منڈا جو ہے نا جم میں تھا تو حضرت جی نے فرمایا لا تیمموا الخبیث من المال، ناپاک مال اور ناپاک مال اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا ارادہ نہ کرو. درا حال کہ تنفقون منہ، اس میں سے تم خرچ کرتے ہو، اور حال یہ کہ ولستم بآخذیہ، اس خبیث کو تم بھی نہیں لیتے ہو اپنے ہاتھوں سے. دیکھو اللہ آپ کا بھلا کرے. دلتے وغیرہ سڑے صدقہ کر رہے ہیں سمجھے. ابا جی جو ہے نا کروڑ پتی ارب پتی، ابا جی کے پیسے جانچ بھی اس کے گر گئے آپ سمجھ رہے. اور ابا جی جو ہے نا 3-4 مہینے سے، چونکہ اب ابا نہ رفع دیتا ہے نہ نصب دیتا ہے نہ جر دیتا ہے. ابا رفع نصب جر دینے کے قابل نہیں رہا، وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. اب ابا کی ایک زمانے میں اس کا چہرہ کندھار کے انار کی طرح تھا، اماں بھی اس سے پیار کرتی تھی، سب اس سے پیار کرتے تھے. لیکن اب ابا ختم ہو گیا، چہرے میں جھریاں آ گئی. 3-4 سال سے پڑا ہوا ہے، کبھی مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، اس کے کپڑے کیا ہیں بولو، اس کے کپڑے بدلتے نہیں، اس کو نہاتا کوئی بھی نہیں ہے، وہیں پر پیشاب کرتا ہے، وہیں پر پاخانہ کرتا ہے. بڈھا ہو گیا اور ایسے کرتے ابا مر گیا، بدبودار کپڑوں میں مر گیا. پھر جا کر کے مولوی شاہد کو لایا. شاہد بھائی مولانا صاحب ابا جی کو غسل دیجئے گا. جب وہ جوان تھا تو تمہاری ماں اس کا ناڑا کھولتی تھی، اور اب مولوی اس کا ناڑا کھول کر کے اس کو غسل دے دے، اس لیے کہ اس کا اعلیٰ رفع نصب جر نہیں دیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون سمجھے. اس کے کروڑوں کی پراپرٹی اب یہ حرام خور بے دین بچوں نے اس کو لے لیا. اس نے جائز ناجائز حلال حرام ان کے لیے کما کر کے دے دیا. اب ابا کو مولوی صاحب نے غسل دیا. غسل دینے کے بعد وہ ٹٹی والے بدبودار کپڑے ان کو لپیٹا ایک رومال کے اندر سمجھے. کہا کہ مولانا صاحب یہ اللہ کے راستے میں کسی طالب علم کو دے دینا. مولانا صاحب یہ اللہ کے راستے میں کسی طالب علم کو دینا ہے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تم اپنی آنکھیں بند کر کے اس قسم کے ٹٹی والے کپڑے تم ہی تو لوگے، کوئی تم نہیں لیتے تو فقیر کو کیسے دیتے ہو. سمجھتا ہے. ابو داؤد جلد ثانی کے اندر ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے حدیث سے کہ جب صدقہ وصول کرنے والا آئے گا مال کا مالک ان کو 3 جگہوں پر تقسیم کرے گا. اعلیٰ قسم کا مال الگ اور ادنا قسم کا الگ، درمیانہ قسم کا الگ. مجھے بھی پتہ ہے یہ میری بکریاں ہیں، میرے بکروں میں مجھے پتہ ہے کہ اللہ یہ تکڑا بکرا ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ مجھے پتہ ہے تکڑا بکرا ہے، یہ بھی تکڑا بکرا ہے، یہ بھی اللہ کو بولا کہ تکڑے بکرے، یہ تکڑے بکرے ان کو الگ کر دوں گا. درمیانہ قسم کے یہ بکرے ہیں، درمیانہ قسم کے یہ ان کو الگ کر دوں گا. تو صدقہ وصول کرنے والا آئے گا درمیانہ قسم کا مال لے گا، اعلیٰ بھی نہیں لے گا ادنا بھی نہیں لے گا، درمیانہ قسم کا لے گا. لیکن یہ کہ جب محمد کا صدقہ وصول کرنے والا عامل آ گیا تو مال کا مالک، اونٹوں کا مالک اٹھا، بہترین قسم کی ایک اونٹنی، عمدہ قسم کی اونٹنی، کہنے لگے یہ لے جاؤ. تو نبی کے محمد کا صدقہ وصول کرنے والا عامل آ گیا تو مال کا مالک، اونٹوں کا مالک اٹھا، بہترین قسم کی ایک اونٹنی، عمدہ قسم کی اونٹنی، کہنے لگے یہ لے جاؤ. تو نبی کے قاصد نے کہا میں نہیں لے سکتا، ہمیں حکم ہے درمیانہ مال لینا. تو نے چن کر کے سب سے اچھا دیا، میں نہیں لیتا، میں اس کو نہیں لیتا، یہ تو ہمارے طرف سے ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، میں نہیں لیتا. اس نے کہا کہ تم ہمیشہ تو ہمارے پاس تھوڑی آتے ہو، سال میں 1 مرتبہ آتے ہو.